منكن فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ ترجمہ: اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ تاکہ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو۔ شان نزول: سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے آپ سے دنیاوی سامان طلب کیے اور نفقہ میں زیادتی کی درخواست کی، جبکہ یہاں تو دنیا سے بے رغبتی اپنے کمال پر تھی اور دنیا کا سامان اور اس کا جمع کرنا گوارا ہی نہ تھا، اس لیے ان کا یہ مطالبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر گرا گزرا اور یہ آیت نازل ہوئی اور ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 ازواج مطہرات تھیں، ان میں سے 5 کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، نمبر 2 حضرت حفصہ بنت فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، نمبر 4 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیہ، نمبر 5 حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بنت زمعہ۔ اور 4 ازواج مطہرات کا تعلق قبیلہ قریش کے علاوہ دیگر قبائل سے تھا اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جہش اسدیہ، نمبر 2 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث ہلالیہ، نمبر 3 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حیی بن اخطب خیبریہ، نمبر 4 حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث مستلقیہ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو یہ آیت سنا کر اختیار دیا اور فرمایا کہ جلدی نہ کرو اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے جو رائے ہو اس پر عمل کرو۔ انہوں نے عرض کی: حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں مشورہ کیسا؟ میں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ اور باقی ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔ فقہی مسئلہ: جس عورت کو اختیار دیا جائے وہ اگر اپنے شوہر کو اختیار کرے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر اپنے نفس کو اختیار کرے تو احناف کے نزدیک ایک بائنہ طلاق واقع ہوتی ہے۔ نوٹ: طلاق سے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت حصہ 8 کا مطالعہ فرمائیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو۔ معلوم ہوا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کو اور قیامت کو اختیار کرنا ہے۔ جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے اسے خدا اور ساری خدائی مل گئی، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی نیکیوں کا اجر و ثواب دوسروں سے زیادہ ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ترجمہ: اے نبی کی بیویوں، جو تم میں حیا کے خلاف کوئی کھلی جرت کرے تو اسے دوسروں کے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں جو تم میں حیا کے خلاف کوئی کھلی جرت کرے۔ یہاں آیت میں حیا کے خلاف کھلی جرت سے زنا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد شوہر کی اطاعت میں کوتاہی کرنا اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو بدکاری سے پاک رکھتا ہے، اور حیا کے خلاف کھلی جرت کرنے پر انہیں دگنا عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس سے اگر قصور واقع ہو تو وہ قصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے، اسی لیے عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ کبھی ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات تمام جہان کی عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اسی لیے ان کی ادنا بات سخت گرفت کے قابل ہے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت پہ فاحشہ مبینہ سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور یہ وہم نہ کیا جائے کہ اس سے زنا مراد ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے معصوم ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات اس بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ یہاں فاحشہ سے مراد شوہر کی نافرمانی کرنا اور گھریلو معاملات میں بے اعتدالی کرنا ہے، اور چونکہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ اور زیر تربیت رہتی ہیں، ان کے سامنے وحی اترتی اور احکام نازل ہوتے ہیں، اور ان کا رتبہ اور مقام عام عورتوں سے بلند ہے، اس لیے ان پر گرفت بھی بہت سخت ہے۔
اور اگر بالفرض وہ کوئی کبیرہ گناہ کر لیں تو جس طرح نیک اعمال پر انہیں دگنا اجر دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہ پر دگنا عذاب بھی ہوگا۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے خطاب فرمایا ہے تاکہ ان کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے رتبے کی عظمت ظاہر ہو، کیونکہ عتاب اور خطاب میں سختی ان کے بلند رتبے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ازواج مطہرات کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی زیادہ قرب حاصل ہے، اور یہ جنت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہوں گی، تو جتنا انہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرب حاصل ہے اتنا ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوگا۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جن کا گمان یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت آپ سے قرب اور آپ کے ساتھ تعلق شرک ہے، یعنی قرب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرتے ہی کئی لوگوں کو شرک کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کا یہ اعتقاد باطل ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ترجمہ: اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے، یعنی اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار رہے تو اسے ہم دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، کہ اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیا جائے گا تو تمہیں 20 گنا، کیونکہ تمام جہان کی عورتوں میں تمہیں شرف و فضیلت حاصل ہے، اور تمہارے عمل میں بھی 2 جہتیں ہیں، ایک نیک کام کرنا، دوسری رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جوئی، قناعت اور اچھے طرز زندگی کے ساتھ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنا، اور ہم نے اس زوجائے مطہرہ کے لیے جنت میں عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا مقام اس آیت سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو عام عورتوں پر بڑی فضیلت حاصل ہے، اور انہیں ان کے نیک عمل پر دگنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ عزت کی روزی در حقیقت جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر عزت کی روزی جنت کی نعمتیں ہیں، لہذا جو مسلمان اس روزی کو پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ ترجمہ: تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور قیامت قائم کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ ترجمہ: تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے بخشش و مغفرت اور جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے، آمین۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ ترجمہ: اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے، اور تم اچھی بات کہو۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، یعنی اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، تم فضیلت اور شرف میں اور عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تم سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج اور تمام مومنوں کی مائیں ہوں، اور تمہیں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص قرب حاصل ہے، اور جب تمہاری قدر اتنی اعلیٰ اور تمہارا رتبہ اتنا عظیم ہے تو یہ بات تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تم دنیا کی زینت اور آرائش کا مطالبہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں
اس سے مراد یہ ہے کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، میری بارگاہ میں تمہاری قدر دوسری نیک خواتین کی قدر جیسی نہیں ہے، بلکہ تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی ہو اور میرے نزدیک تمہارا ثواب زیادہ ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور زہد و قناعت، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو انتہائی شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو دنیا کی تمام راحتیں اور آسائشیں فراہم کر سکتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا، اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی طرف رغبت نہ رکھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میں دنیا سے نہیں ہوں اور دنیا مجھ سے نہیں ہے، اس لیے آپ کے ساتھ انتہائی قرب رکھنے والوں کی شان کے لائق بھی یہی تھا کہ وہ بھی دنیا کی طرف راغب نہ ہوں۔ پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے دنیا سے بے رغبتی اور زہد و قناعت کا کیسا شاندار مظاہرہ فرمایا، اس کا اندازہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان دو واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیت المال سے 80,000 درہم آئے تو آپ نے اپنی کنیز کو وہ درہم تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ کنیز نے ایک ہی مجلس میں وہ سارے درہم تقسیم کر دیے۔ جب وہ فارغ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کوئی چیز مانگی جس سے وہ روزہ افطار کر لیں، تو کنیز کو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ افطار کر لیتی۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنا نقاب سی رہی تھیں۔ اس نے عرض کی، اے ام المومنین، کیا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، چھوڑو ان باتوں کو، میرے نزدیک وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے زہد و قناعت کا صدقہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی زہد و قناعت اور دنیا سے بے رغبتی کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو۔ آیت کے حصے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو ایک ادب کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی مخالفت کرنے سے ڈرتی ہو تو جب کسی ضرورت کی بنا پر غیر مرد سے پسے پردہ گفتگو کرنی پڑ جائے تو اس وقت ایسا انداز اختیار کرو جس سے لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں نرمی نہ ہو بلکہ انتہائی سادگی سے بات کی جائے، اور اگر دین و اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور واضح و نصیحت کی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بھی نرم اور نازک لہجے میں نہ ہو۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن امت کی مائیں ہیں اور کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں بری اور شہوانی سوچ رکھنے کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود ازواج مطہرات کو بات کرتے وقت نرم لہجہ اپنانے سے منع کیا گیا تاکہ جو لوگ منافق ہیں وہ کوئی لالچ نہ کر سکیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، جس کی بنا پر ان کی طرف سے کسی برے لالچ کا اندیشہ تھا، اس لیے نرم لہجہ اپنانے سے منع کر کے یہ ذریعہ ہی بند کر دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے یہ حکم ہے تو بقیہ کے لیے یہ حکم کس قدر زیادہ ہوگا کہ دوسروں کے لیے تو فتنوں کے مواقع اور زیادہ ہیں۔ عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے والی خواتین کی شان کے لائق کام، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنی عفت اور پارسائی کی حفاظت کرنے والی خواتین کی شان کے لائق یہی ہے کہ جب انہیں کسی ضرورت، مجبوری اور حاجت کی وجہ سے کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے تو ان کے لہجے میں نزاکت نہ ہو اور آواز میں بھی نرمی اور لچک نہ ہو، بلکہ ان کے لہجے میں اجنبیت ہو اور آواز میں بیگانگی ظاہر ہو، تاکہ سامنے والا کوئی برا لالچ نہ کر سکے اور اس کے دل میں شہوت پیدا نہ ہو۔ اور جب سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ زندگی گزارنے والی امت کی ماؤں اور عفت و عصمت کی سب سے زیادہ محافظ مقدس خواتین کو یہ حکم ہے کہ وہ نازک لہجے اور نرم انداز سے بات نہ کریں تاکہ شہوت پرستوں کو لالچ کا کوئی موقع نہ ملے، تو دیگر عورتوں کے لیے جو حکم ہوگا اس کا اندازہ ہر عقل مند انسان آسانی کے ساتھ لگا سکتا ہے۔ پاکیزہ معاشرے کے قیام میں دین اسلام کا کردار۔ دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے نیز جو چیزیں اس راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے انتہائی احسن اور مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ فحاشی، عریانی اور بے حیائی پاکیزہ معاشرے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دین اسلام نے جہاں ان چیزوں کو ختم کرنے پر زور دیا وہیں ان ذرائع اور اسباب کو ختم کرنے کی طرف بھی توجہ دی جن سے فحاشی، عریانی اور بے حیائی پھیل سکتی ہے، جیسے عورتوں کا نرم و نازک لہجے میں بات کرنا مردوں کے دل میں شہوت کا بیج بونے میں انتہائی کارگر ہے، اور فحاشی اور بے حیائی کی طرف مائل کرنے والی عورتیں ابتدا میں اسی چیز کا سہارا لیتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس ذریعے کو ہی بند کرنے کا فرما دیا تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے اور اس کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ افسوس ہمارے معاشرے میں آزادی، روشن خیالی اور معاشی ترقی کے نام پر عورتوں کو غیر مردوں کے ساتھ باتیں کرنے کے نت نئے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، اور عورتوں کو نازک لہجے اور نرم انداز سے بات کرنے کی باقاعدہ تربیت دے کر
تعلیم، طب، سفر، تجارت، میڈیا اور ٹیلی کام وغیرہ کے مختلف شعبوں میں تعینات کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ دنیاوی شعبہ جات میں عوامی رہنمائی اور خدمت کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں تربیت یافتہ عورت موجود نہ ہو، اور اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ اور ایسی عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ انہیں دوسری عورتوں کے مقابلے میں شہوت پرست مردوں سے کتنا واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے اور دین اسلام کی فطرت سے ہم آہنگ تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نقصان سے بچنے کے لیے ان کے اسباب اور ذرائع کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس آیت سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی بھی طرح کے نقصان جیسے نیک اعمال کی بربادی، معاشرتی اقدار کی تباہی، جان اور مال وغیرہ کی ہلاکت سے بچنے کے لیے ان اسباب اور ذرائع کو ختم کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو نقصان کی وجہ بنتے ہیں۔ لہذا نیک اعمال کو بچانے کے لیے گناہوں سے بچنا ہوگا، معاشرتی اقدار کی حفاظت کے لیے فحاشی، عریانی، بے حیائی اور ان کے ذرائع کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر غور کریں تو نقصان سے بچنے کے لیے اس کے ذرائع اور اسباب کو ختم کرنے کی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، اور دین اسلام کے احکام کی حکمتیں بھی ہم پر واضح ہو سکتی ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ترجمہ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یعنی اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنی رہائش گاہوں میں سکونت پذیر رہو اور شرعی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلو۔ یاد رہے کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ہے، لیکن اس حکم میں دیگر عورتیں بھی داخل ہیں۔ ازواج مطہرات اور گھر سے باہر نکلنا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے اس حکم پر کس حد تک عمل کیا، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نہ حج کرتی ہیں اور نہ عمرہ کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں۔ اللہ کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ عز و جل کی قسم وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئیں یہاں تک کہ وہاں سے آپ کا جنازہ ہی نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں کے درجات بلند فرمائے اور مسلمان خواتین کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عورت، چار دیواری اور اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کریں اور شرعی ضرورت و حاجت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے اس عمل کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مرد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں جسے بجا لا کر ہم مجاہدین کا درجہ پا سکیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اس روایت سے ہمارے معاشرے کی ان عورتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو بلا ضرورت شرعی گھروں سے باہر نکلتی اور گھومتی پھرتی ہیں اور بازاروں کی رونق بنی رہتی ہیں۔ اگر یہ عورتیں گھروں میں رہیں تو ان کو اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی طرح ثواب ملے۔ یاد رہے کہ دین اسلام میں عورت کو گھر میں ٹھہری رہنے کا جو حکم دیا گیا، اس سے مقصود یہ ہرگز نہیں کہ دین اسلام عورتوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ جس طرح پرندے پنجروں میں اور جانور باڑے میں زندگی بسر کرتے ہیں، اسی طرح عورت بھی پرندوں اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرے، بلکہ اسے یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں اس کی عزت و عصمت کا تحفظ زیادہ ہے۔ اسے آسان انداز میں یوں سمجھیے کہ جس کے پاس قیمتی ترین ہیرا ہو وہ اسے لے کر سرے عام بازاروں میں نہیں گھومتا، بلکہ اسے مضبوط سے مضبوط لاکر میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی یہ دولت محفوظ رہے اور کوئی لٹیرا اسے لوٹنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اس کا یہ عمل عقل سلیم رکھنے والوں کی نظر میں بہت اچھا اور قابل تعریف ہے، اور اس کی بجائے اگر وہ شخص اپنا قیمتی ترین ہیرا لے کر سرے عام بازاروں میں گھومنا شروع کر دے اور لوگوں کی نظر اس ہیرے پر آسانی سے پڑتی رہے تو عین ممکن ہے کہ اسے دیکھ کر کسی کی نیت خراب ہو جائے اور وہ اسے لوٹنے کی کوشش کرے اور ایسے شخص کو جاہل اور بے وقوف جیسے خطابات سے نوازا جائے۔
خلاصہ یہ ہے کہ قیمتی ہیرے کا زیادہ تحفظ اسے مضبوط لاکر کے اندر رکھنے میں ہے، نہ کہ اسے لے کر سر عام گھومنے میں، اور اسی طرح عورت کی عصمت کا زیادہ تحفظ اس کے گھر کے اندر رہنے میں ہے، نہ کہ غیر مردوں کے سامنے آنے اور ان کے درمیان گھومنے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود کو دانشور کہلانے والے وہ لوگ حقیقت میں دانش و حکمت سے نہایت دور ہیں، جو دین اسلام کے حکم کے بنیادی مقصد کو پس پشت ڈال کر اور کافروں کے طرز زندگی سے مرعوب و مغلوب ہو کر غلامانہ ذہنیت سے اعتراضات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں اسلام کے احکام کی قدر ختم ہو جائے، عورت اسلامی احکام کو اپنے حق میں سزا تصور کرے اور وہ اپنی عصمت جیسی قیمتی ترین دولت تک لٹیروں کے ہاتھ پہنچنے کی ہر رکاوٹ دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلامی احکام کے مقاصد سمجھنے، ان پر عمل کرنے، عورت کی عفت و عصمت کے دشمنوں کے عزائم کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، یعنی جس طرح پہلی جاہلیت کی عورتیں بے پردہ رہا کرتی تھی، اس طرح تم بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اگلی اور پچھلی جاہلیت سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ اگلی اور پچھلی جاہلیت کے زمانے سے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی اور اپنی زینت اور محاسن کا اظہار کرتی تھیں تاکہ غیر مرد انہیں دیکھیں، لباس ایسے پہنتی تھیں جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ اور پچھلی جاہلیت سے آخری زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی مثل ہو جائیں گے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور پردہ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پردے کا خوب اہتمام کرتی تھی۔ یہاں ان کے پردے کا حال ملاحظہ کیجئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم ازواج مطہرات کے پاس سے سواروں کے قافلے گزرتے تھے اور ہم حج کے سفر میں تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی۔ جو سوار ہمارے سامنے سے گزرنے لگتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر کو اپنے سر سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ امت کی ان مقدس ماؤں کے درجات بلند فرمائے اور ایک طرح سے ان کی بیٹیوں میں داخل مسلم خواتین کو اپنی ماؤں کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بے پردہ اور بے حیا عورتوں کا انجام۔ شرم و حیا سے عاری اور بے پردہ عورتوں کا دنیاوی انجام تو ہر کوئی معاشرے میں اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے کہ عزت دار اور با حیا طبقے میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ لوگ انہیں اپنی ہوس بھری نگاہوں کا نشانہ بناتے ہیں، ان پر آوازیں کستے ہیں اور ان سے چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں ان کی حیثیت نفس کی خواہش اور ہوس پوری کرنے کا ذریعہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہوس پوری ہو جانے کے بعد وہ عورت سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایسی عورت خود طرح طرح کے خطرناک امراض کا شکار ہو جاتی ہے اور آخرکار عبرتناک موت سے دوچار ہو کر قبر کی اندھیر نگری میں چلی جاتی ہے۔ یہ تو ان کا دنیاوی انجام ہے، اب یہاں ایسی عورتوں کا اخروی انجام بھی ملاحظہ ہو۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا بلکہ وہ میرے بعد والے زمانے میں ہوں گی۔ نمبر ایک، وہ لوگ جس کے پاس گائیں کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ نمبر دو، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یہ نہ جنت میں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی۔ حدیث پاک میں عورتوں کے 3 کام بیان ہوئے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 1، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی اپنے بدن کا کچھ حصہ چھپائیں گی اور کچھ حصہ ظاہر کریں گی تاکہ ان کا حسن و جمال ظاہر ہو، کہ اتنا باریک لباس پہنیں گی جس سے ان کا جسم ویسے ہی نظر آئے گا، تو یہ اگرچہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن در حقیقت ننگی ہوں گی۔ نمبر 2، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، یعنی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یا دوپٹہ اپنے سر سے اور برقع اپنے منہ سے ہٹا دیں گی تاکہ ان کے چہرے ظاہر ہوں، یا اپنی باتوں یا گانے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ نمبر 3، ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ اس جملے کی تشریحات تو بہت ہیں، لیکن بہتر تشریح یہ ہے کہ وہ عورتیں راہ چلتے وقت شرم سے سر نیچا نہ کریں گی بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی لوگوں کو گھورتی چلیں گی۔ جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے۔ اگر غور کیا جائے تو ان تینوں میں سے وہ کون سی ایسی صورت ہے جو ہمارے معاشرے کی عورتوں میں نہیں پائی جاتی؟ ہمارے غیب کی خبریں دینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے جو خبر دی وہ آج حرف بہ حرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ہمارے معاشرے کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ لباس ایسے پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کا کچھ حصہ ڈھکا ہوتا ہے اور کچھ ننگا ہوتا ہے، یا ان کا لباس اتنا باریک ہوتا ہے جس سے ان کے جسم کی رنگت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، یا ان کا لباس جسم پر اتنا فٹ ہوتا ہے جس سے ان کی جسمانی ساخت نمایاں ہو رہی ہوتی ہے۔
تو یہ بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئی ہیں لیکن در حقیقت ننگی ہیں، کیونکہ لباس پہننے سے مقصود جسم کو چھپانا اور اس کی ساخت کو نمایاں ہونے سے بچانا ہے، اور ان کے لباس سے چونکہ یہ مقصود حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے وہ ایسی ہیں جیسے انہوں نے لباس پہنا ہی نہیں، اور ان کے چلنے، بولنے اور دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوتی ہیں، اور خود کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ غیر مردوں کی طرف بہت مائل ہوتی ہیں۔ دوپٹے ان کے سر سے غائب ہوتے ہیں، اور برقع پہننے والیاں نقاب منہ سے ہٹا کر چلتی ہیں تاکہ لوگ ان کا چہرہ دیکھیں۔ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کی خوفناک سزاؤں سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی بگڑی حالت سدھارنے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ دین اسلام عورت کی عصمت کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ یاد رہے کہ ایک باعزت اور حیادار عورت کے لیے اس کی عصمت سب سے قیمتی چیز ہے، اور ایسی عورت کے نزدیک اپنی عصمت کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اسے لٹنے سے بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے۔ اور ہر عقل مند انسان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کا اتنا ہی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان تمام اسباب اور ذرائع کو ختم کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی جاتی ہے جو قیمتی ترین چیز کے لٹنے کا سبب بن سکتے ہوں۔ اور دین اسلام میں چونکہ عورت کی عصمت کی اہمیت اور قدر انتہائی زیادہ ہے، اس لیے دین اسلام میں اس کی حفاظت کا بھی بھرپور اہتمام کیا گیا ہے۔ جیسے دین اسلام میں عورتوں کو ایسے احکام دیے گئے ہیں جن پر عمل نہ کرنا عورت کی عزت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ مثلا عورتوں نیز مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، عورتوں سے فرمائے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، نیز دور جاہلیت میں جیسی بے پردگی ہوا کرتی تھی ویسی بے پردگی نہ کریں، زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ ماریں کہ ان کی اس زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے، غیر مردوں کو اپنی زینت نہ دکھائیں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، غیر مرد سے کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو نرم و نازک لہجے اور انداز میں بات نہ کریں وغیرہ۔ پھر عورتوں کی عزت و عظمت بیان کرنے کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور اسے شرعی طریقے سے ثابت نہ کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں، ان کی گواہی کبھی نہ مانی جائے، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ انجان پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بدکاری کا بہتان لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا عذاب ہے۔ ان احکام سے معلوم ہوا کہ دین اسلام عورت اور اس کی عصمت کا سب سے بڑا محافظ ہے، اور اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمان کہلانے کے باوجود چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے عورت کی آزادی کا نعرہ لگانے اور روشن خیالی کے نام پر عورت کو ہر جگہ کی زینت بنانے اور حقوق نسواں کے نام پر ہر شعبے میں عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کرنے کی کوششیں کر کے عورتوں سے کھیلنے کو آسان سے آسان تر بنانے میں مصروف ہیں۔ اور ان عورتوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنی عزت و ناموس کے دشمنوں بے علم دانشوروں کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر خود کو خطرے پر پیش کرتی ہیں اور خود کو غیر محفوظ بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، یعنی اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، تم نماز قائم رکھو جو کہ بدنی عبادات کی اصل ہے، اور اگر تمہارے پاس مال ہو تو اس کی زکوٰۃ دو۔ نوٹ خیال رہے کہ یہ حکم عام ہے اور تمام عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور عبادت۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں خوب کوشش کیا کرتی تھی، چنانچہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی۔ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مروی ہے کہ آپ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھیں اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ امت کی ماؤں کی عبادات کا صدقہ ان کی روحانی بیٹیوں کو بھی نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ عبادات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نسبت پر بھروسہ کر کے نماز نہ پڑھنے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کو نصیحت۔ یہاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو حکم دیا گیا کہ نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرابت کے باعث اگر کوئی نماز اور زکوٰۃ کا تارک ہوگا تو اس سے کسی قسم کی پوچھ نہیں ہوگی۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے اور فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اور انہیں جب عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو نسبت کا بہانہ بنا دیتے ہیں کہ ہماری نسبت اچھوں کے ساتھ ہے، اس لیے اگر ہم ان احکام پر عمل نہ کریں تو بھی ہمارا بیڑا پار ہے۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، یعنی تمام احکامات اور ممنوعات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو۔ لہذا تم میں سے کسی کی شان کے لائق یہ بات نہیں کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تم اس کی مخالفت کرو۔
نوٹ: یہ حکم عام ہے اور تمام عورتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے اور ان کی نافرمانی سے بچنے کا حکم ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی فرما برداری۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن فرائض اور سنتوں وغیرہ میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب فرما برداری کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ مستحب احکام میں بھی ان کی اطاعت کا حال بے مثال تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے آپ کی ازواج مطہرات میں سے رکھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس رتبے کی تمنا رکھتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو، اور جب تک کسی کپڑے میں پیوند لگ سکتا ہے تب تک اسے بیکار نہ سمجھو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فقر کو مالداری پر ترجیح دینے کی اس نصیحت پر اتنی عمل پیرا رہی کہ زندگی بھر کبھی آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ امہات المومنین کی اطاعت و فرما برداری کا صدقہ مسلم خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے، یعنی اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اس آیت میں اہل بیت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سب سے پہلے مراد ہیں، کیونکہ آگے پیچھے سارا کلام ہی ان کے متعلق ہو رہا ہے۔ بقیہ نفوس قدسیہ یعنی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کا اہل بیت میں داخل ہونا بھی دلائل سے ثابت ہے۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے اپنی کتاب سوانح کربلا میں یہ آیت لکھ کر اہل بیت کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے اقوال اور احادیث نقل فرمائی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ دولت سرائے اقدس کی سکونت رکھنے والے اس آیت میں داخل ہیں، یعنی ازواج مطہرات، کیونکہ وہی اس کے مخاطب ہیں، اور چونکہ اہل بیت نسبی تعلق والوں کا مراد ہونا مخفی تھا، اس لیے آن سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس فعل مبارک جس میں پنجتن پاک کو چادر میں لے کر ان کے لیے دعا فرمائی سے بیان فرما دیا کہ مراد اہل بیت سے عام ہیں، خواہ بیت مسکن کے اہل ہوں جیسے کہ ازواج، یا بیت نسب کے اہل جیسے کہ بنی ہاشم و مطلب۔ تقوی اور پرہیزگاری کی ترغیب۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان آیات یعنی اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو نصیحت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں اور تقوی و پرہیزگاری کے پابند رہیں۔ یہاں گناہوں کو ناپاکی سے اور پرہیزگاری کو پاکی سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ گناہوں کا مرتکب ان سے ایسے ہی ملوث ہوتا ہے جیسے جسم نجاستوں سے آلودہ ہوتا ہے، اور اس طرز کلام سے مقصود یہ ہے کہ عقل رکھنے والوں کو گناہوں سے نفرت دلائی جائے اور تقوی و پرہیزگاری کی ترغیب دی جائے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ ترجمہ: اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس آیت میں بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے خطاب فرمایا گیا کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن احوال کا مشاہدہ کرتی ہو اور ان کے جن ارشادات کو سنتی ہو، انہیں یاد رکھا کرو اور موقع کی مناسبت سے واضح و نصیحت کے طور پر لوگوں کے سامنے انہیں بیان کرتی رہو۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور حکمت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے قرآن کریم کے احکام اور مواعظ مراد ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور احادیث کا بیان۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال کو بڑے قریب سے دیکھا اور ان کے عمومی ارشادات اور بطور خاص گھریلو زندگی سے متعلق فرامین کو انتہائی توجہ سے سنا، اور انہیں امت تک پہنچانے کا فریضہ بڑی خوبی سے ادا فرما کر امت پر عظیم احسان فرمایا۔ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو احوال اور ارشادات امت تک پہنچائے، یہاں اس کی 3 مثالیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب کبھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں بعد میں یعنی ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے۔ نمبر 2، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں،
جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب عز و جل تو مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، کوئی چیز لینے اور کچھ دینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال فرماتے اور دیگر کاموں کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال فرماتے تھے۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، میرے والد بوڑھے ہیں اور وہ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ارشاد فرمایا اس بارے میں تیری کیا رائے ہے کہ اگر تیرے والد پر قرض ہوتا اور تو ان کی طرف سے قرض ادا کر دیتا تو وہ تجھ سے قبول کر لیا جاتا؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو۔